مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید سے ایک فرق آ گیا ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، انما المسلمون اخوۃ، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں سارا معاملہ اسلام کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کا ایک لیول وہ ہے کہ جس کا نام اسلام ہے، وہ ہے ایمان ہی کا لیول۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ وہ اقرار باللسان والا کی حد تک بھی ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی شمار نہیں ہوگا۔ جب اقرار باللسان والا ایمان آ گیا تبھی تو مسلمان ہوگا۔ اس کی تطابق ہے ان دونوں کے اندر، یعنی حقیقی اخوت، گہری دوستی تو ہوگی اہل ایمان کے مابین۔ جو حقیقی مومن ہے ان کے درمیان واقعی الفت، رفاقت، کامریڈشپ، یہ ان کے مابین خود بخود پیدا ہو جائے۔ لیکن لوور لیول پر بھی if he is a legal Muslim, even then you have to treat him as your brother. المسلم اخو المسلم، اب یہاں دیکھیے پھر وہ الفاظ آ رہے چار اسی انداز میں، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقر۔ یہ ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، جو حضور فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ اب اخو المسلم ہونے کا، المسلم و اخو المسلم کا، یہ چار نتیجے بیان کیے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، بھائی پر ظلم کرنا کیسے پسند کرے گا۔ ولا یخذلہ، خذلان کہتے ہیں چھوڑ دینا، وہ جو میں نے کہا تھا نا ولا تدابر، پیٹھ دکھا دینا۔ کوئی مشکل وقت آن پڑی ہے، ایک بھائی تو کھڑا رہ گیا میدان میں، دو بھائی بھاگ گئے، غلط بات۔ اگر وہاں سے سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ واقعی وہاں سے بھاگنے ہی کے اندر عافیت ہے تو تینوں بھاگو، وہ پھر ایک آرڈنری ریٹ ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک بھائی کو چھوڑ کر خطرے میں باقی دوسرا بھائی یا تیسرے دو بھائی بھاگ جائیں، یہ غلط بات ہے۔ خذل کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ ولا یکذبہ، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کا مطلب۔ اسی کو تبلیغی جماعت والوں نے لیا ہوا نا اپنے ہاں اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام بحیثیت مسلمان، فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، اکرام مسلم۔ اکرام اور ہے، تعریف اور ہے۔ اذا بنع الفاسق، وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، غضب اللہ تعالیٰ واحتضر الطرف، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن مدح کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو، چاپلوسی کر رہے ہو، خوشامد کر رہے ہو، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ غضب لاک۔ لا یحقرہ، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تین مرتبہ اشارہ کرتے ہیں، تقوی یہاں ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تم نے ظاہر کو تقوی سمجھ لیا، تقوی اصل میں ایمان کا مظہر ہے، ایٹیچیوڈ ہے، ایمان کا محل قلب ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، ایمان ہے تو تقوی ہے، اگر ایمان ہے ہی نہیں تو تقوی کی نمائش ہے۔ وہ تو پھر یہ کہ لوگوں سے اپنی عزت کرانا ہے، کوئی نذرانے وصول کرنے ہیں، کوئی تعریف وصول کرنی ہے، کوئی اور بات ہے، یہ پھر وہ شے ہے۔ تقوی کا بہروپ، اگر دل میں تقوی ہے تو تقوی ہوگا۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی ہو کھلے میں بھی چھپے میں بھی۔ بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے لیے یہی شر بہت بڑا ہے، بہت کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو، اس کے شریر ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ بحسب امرئ من الشر، کافی بڑا حصہ اسے حظ وافر مل گیا شر میں سے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر۔ اور اس کا عملی نسخہ کیا ہے؟ آپ کو کسی میں کوئی عیب نظر آیا، آپ فوراً اپنے اوپر دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ عیب تو آپ میں نہیں ہے، کوئی دوسرا عیب آپ میں اس سے بھی بڑا موجود، then you'll be saved۔ یہ اگر اچھا اس میں عیب ہے لیکن اس کے کوئی محاسن ہے، فوراً اس پر نگاہ ڈالیے، یہ ٹھیک ہے، یہ کمی تو ہے اس میں بتائیے، یہ چیز اس میں بڑی اچھی ہے۔ تو یہ اس کی پریکٹیکل ہنٹس میں نے آپ کو دیے۔
حالانکہ کس قدر تاکید ہو رہی ہے، تو حالانکہ بڑی ایک منطقی سی بات ہے، عزیز زانی انسان ہے یہ، اب آپ کے اندر حقارت ہے، یہ شخص تو سود لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اب آپ میں حقارت نفرت کو جنم دیتی ہے، نفرت عداوت میں بدلتی ہے۔ یہ جو حقارت سے نفرت، نفرت سے عداوت پیدا ہوئی، تو مسلمان معاشرے کی اینٹیں ہیں یہ، گویا کہ اینٹیں ایک دوسرے سے جدا رکھنا پیدا۔ یہ سورہ حجرات کا جو درس ہے، اس کے جو درمیانی آیات ہے، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے۔ استہزاء، تمسخر، عیب چینی، غیبت، سوء ظن، برے نام رکھ دینے، یہ سب کس لیے روکا گیا؟ اس لیے کہ دل پھٹ جاتے ہیں۔ چاہے وہ غریب ہے، کمزور ہے، آپ کو منہ پر جواب بھی نہیں دے سکا، پی گیا، دل میں تو زخم لگ گیا۔ اور عربی کی کہاوت یہ ہے کہ تلوار کے زخم منتقل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم منتقل نہیں ہوا کرتے۔ وہ تو جا کر وہاں ڈیرا جما دیتا ہے، پھر وہاں پر وہ کدورت، نفرت، عداوت کے جو ہے وہ چھاونی بنتی ہے۔ تو تمہارے اندر تو یہ ہو گئی خرابی دو افراد کے درمیان، لیکن یہ کہ اس سے نقصان تو امت کو پہنچ گیا کہ اس کے مابین دو افراد، دو اینٹوں کے درمیان ربط جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ بحسب امرئ من الشر، پھر نوٹ کر دیجئے کہ اس اتنی بڑی برائی سے بچنے کی دو عملی شکلیں کیا ہیں۔ نمبر ایک، کسی شخص میں کوئی عیب نظر آئے تو فوراً اپنے دامن کے داغ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی داغ جو ہے اس سے بھی بڑا ہو۔ اللہ کا شکر کرو کہ لوگوں کو ابھی اس پر اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ پردہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب کو دور کر دے۔ لیکن اس وقت اپنے اس عیب کا ادراک کر لو گے تو اس کے عیب سے نفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کے اندر، برے سے برے شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی، وہ ہے تو زانی اور شرابی لیکن یتیموں کی خدمت کرتا ہے، کوئی شخص ہے تو بستہ علی بستہ بیکا آدمی، لیکن یہ کہ بیواؤں کا خیال کرتا ہے تو ڈاکو، لیکن اس نے اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کی۔ اب کوئی چیز آپ کیوں اس سے حقیر سمجھے؟ باقی اللہ کیا، اس کا جو معاملہ اللہ جانے، اور اس کو اگر جو مجرم ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ حکومت کا نظام ہے، وہ جانے۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے سزا ہو جائے گی۔ آپ خامخواہ اپنے دل میں اس کے لیے کدورت اور بیل کیوں جمع کریں؟ ہاں، اس کی برائی کو برا سمجھے، یہ نہ ہو کہ آپ برائی کے بارے میں بھی مداہنت برتنے لگے۔ برائی کو برا سمجھے لیکن برے سے نفرت نہ ہو، برے سے حقارت نہ ہو، مریض سے نفرت نہ ہو، مرض سے نفرت ہو۔ ڈاکٹر کی ساری لڑائی جو ہے وہ مرض سے، مریض سے نہیں۔ مریض کا تو خیر خواہ ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان پر حرام۔ یہ حرام کا لفظ بڑا عجیب ہے، کچھ بری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اور بیت اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مسجد الحرام، بلد الحرام۔ اس میں یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ایسی ہے کہ اس کو کوئی بٹا نہ لگنے پائے۔ اب دونوں طرف جائے گا یہ کہ اگر آپ نے حرام چیز کا ارتکاب کیا تو گویا کہ اللہ نے جو اس کی حرمت قائم کی تھی، آپ نے اس کا بٹا لگا۔ کسی شے کی عظمت ہے، اس عظمت کو آپ نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کی حرمت کو بٹا لگ گیا۔ تو یہ دو دھاری تلوار۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یہ کیا کہلاتے ہیں گرامر میں؟ اتنی گرامر تو آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مرکب اضافی تو ہے، یہ حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، بدل، مسلم کا بدل۔ مسلم حرام ہے کیا مطلب؟ مسلم کا گوشت کھانا حرام ہے؟ نہیں، اس کا خون حرام، یعنی اس کی جان حرام ہے، اس کی جان آپ نہیں لے سکتے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے جان لی جا سکتی ہے۔ مال اس کا حرام ہے، آپ نے بغیر کسی حق کے اس کا مال اگر کہیں ضبط کر لیا، کہیں آپ نے چوری کر لی، کہیں آپ نے کسی اور طریقے سے ہڑپ کر لیا، کوئی غبن کر لیا، حرام۔ وعرضہ، اس کی عزت، تہمت لگا دی، خام خواہ کی عیب چینی کی ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام۔
اور یہ اس مضمون تو خطبہ حجۃ الوداع کے دن جو ہے شدید ترین الفاظ میں آیا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے، بلد الحرام، کون سا دن ہے؟ حج کا دن ہے۔ اس طرح آپ نے گنوایا، پھر فرمایا ایک مسلمان کی جان اور مال عزت اس سے بھی زیادہ مہم، اس طرح۔ اب یہ حرمت کا تصور جو ہے، حرمت جان و مال و عزت، یہ ذرا سا بھی ایمان ہو کسی میں، اس کے ایٹیچیوڈ میں کس قدر ایک تبدیلی آئے گی، معاشرے میں کیسے امن سکون پیدا۔ یہی میرا بہت چھوٹا سا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم، کہ امن سب سے پہلے داخلی امن ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، کانفلکٹس نہ ہو، فرسٹریشنز نہ ہو، امن ہو۔ ایمان کا اصل حاصل امن ہے۔ اے اللہ جو تیری طرف سے آیا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، سر تسلیم خم ہے، جو بتا دے یاد میں آئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تجھے یہی پسند ہے کہ مجھے فاقے آئے، میں بھی تیار ہوں۔ تجھے یہی پسند تھا کہ میرا یہ سارا مال ضائع ہو جائے، اللہ جو تیری مرضی ہے، ماشاء اللہ کان مال شان، کوئی کنفلکٹ نہیں۔ کس نے کر دیا؟ اب سارا آپ اس کے خلاف نہیں، بھائی اللہ نے کیا، ہاں اس نے جو کیا ہے اس کو جرم دے، جرم اس نے کیا ہے، معاشرہ سزا دے اسے۔ You don't have any personal enmity towards him۔ وہ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی۔ تو مجھے تو اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہوا، لیکن اس نے جو اس کے اندر حصہ لے لیا ہے تو اس نے اپنا گناہ بھی کما لیا آخرت کے لیے بھی، اور اگر وہ کاگنیزیبل آفنس ہے تو معاشرے کی ذمہ داری اسے سزا دے۔ میرا مال تو ضائع ہونا ہی تھا، اس طرح نہ ہوتا کسی اور طرح ہوتا، اللہ کو میرا تو امتحان لینا ہی تھا۔ یہ بدبخت بیچ میں آ گیا، اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کما لیا ہے، وہ آخرت کی اس کی سزا ہو یا دنیا میں بھی اس کو سزا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایمان اصل میں داخلی امن پیدا کرتا ہے۔ اس داخلی امن کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرتی سلامتی ہے، وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اندر سے اس شخص کے جس کے دل میں ایمان ہے یہ سلامتی پھوٹے گی، اس کے وجود سے برآمد ہوگی، سرایت کرے گی ماحول کے اندر۔ لا تعاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره۔ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ یہ وہی معاشرت کا معاملہ آ رہا ہے، جس نے دور کر دی کسی مومن سے کوئی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض دور کر دے گا اس سے کوئی تکلیف قیامت کے دن کی تکالیف میں سے۔ وہی حسن معاشرت، حسن معاملت، آپس میں کیسے رہو، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی